السلام علیکم۔ جمعہ اسپیشل دعا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم سب مل کر اجتماعی دعا کریں گے، اور آج کی دعا میں ہم اللہ سے مغفرت، بخشش اور جنت کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کے بارے میں بھی دعا مانگیں گے، کیونکہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں۔ وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، وہ بھی آج اپنے پیارے اللہ سے کہہ ڈالیں، کیونکہ اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسے صرف کن کہنا ہے اور انشاءاللہ سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ آمین بھی کہیں۔ کیا پتہ کسی کی آمین ایسی ہو کہ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ آمین۔ اب دعا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو رزاق ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج کے دن ہم جو بھی دعا کریں تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک، جس نے بھی اس دعا کو سنا، یقیناً ان کے دلوں میں بہت سی دعائیں ہوں گی، بہت سی حاجتیں ہوں گی، تو اس دعا کے سننے والے کو، اس دعا کے لائک کرنے والے کو اور اس دعا کے آگے شیئر کرنے والے کی تمام مرادیں پوری فرما، تمام دعائیں قبول فرما، تمام حاجتیں قبول فرما۔ آمین۔ تو جس کسی نے بھی اس دعا کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پہلے اس دعا کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے، جو بھی اس دعا کو لائک کر رہا ہے اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے، اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اے رب کریم، اے رب رحیم، اے پوری کائنات کے شہنشاہ، اے پوری کائنات کے بادشاہ، اے مالک الملک، تمام جہانوں کے بادشاہ، اے عرش و فرش کے مالک، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا سب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے نوکر ہیں، تو ہمارا مالک ہے۔ اے پروردگار، جس نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک میں سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، تو ان کی تمام دعاؤں کو، تمام فریادوں کو، تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ ان کی دعا کی قبولیت کے لیے جلد از جلد بہترین اسباب اور وسیلے عطا فرما۔ ان کی آزمائشوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ، جو بھی دعا وہ کرتے ہیں، جس دعا کے لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ پاک تو ان کی ان سب دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے ایک بھائی نے اسپیشلی اپنی شادی کے لیے دعا کرنے کو کہا، تو اللہ پاک جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اپنی رحمت سے اس لڑکی سے شادی کروا دو اور ان دونوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دو، ان کی تمام آزمائشیں دور کر دو۔ یا پاک پروردگار، اے تمام مخلوق کے رب، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ اے اللہ، جمعے کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اے میرے پیارے پروردگار، تجھے تیرے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری تمام دعاؤں پر کن کی مہر لگا دے۔ یا اللہ پاک، تو جانتا ہے میں نے یہ چینل کس وجہ سے بنایا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے نا میرے مالک۔ تو میرے اس چینل کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، میرے اس چینل سے حق کی باتیں جاری کرا دے۔ یا اللہ، اسے شرک و بدعت اور کفر سے بچا، اور اس چینل کو ترقی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور اس چینل کو فحش باتوں سے بچا۔ یا اللہ پاک، اس چینل پر ہونے والی ہر جمعے کی دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ، اس چینل کو اپنے بندوں کی نیک ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اس چینل کو میرے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دو۔ آمین ثم آمین۔ اے تمام مخلوق کے خالق، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔ اے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی ہمسر نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دو۔ اے اللہ پاک، آج تیرے سامنے تیرے گنہگار بندے اور بندیاں ہاتھ پھیلائے تجھ سے دعا گو ہیں، اور سب کے دلوں میں ایک امید کی شمع جل رہی ہے میرے مالک، کہ تو ہم سب کی دعاؤں کو ضرور پورا کرے گا۔ تو اللہ پاک، ہمارے دلوں میں جو تو نے امید کی شمع جلائی ہے اسے بجھنے نہ دینا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دو۔ اے اللہ، آج یہ تیرے حقیر و فقیر بندے اور بندیاں تیرے سامنے بھیک مانگنے کو حاضر ہیں۔ یا اللہ پاک، ان کی پھیلی جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا، ان کی دعاؤں پر ان کی مہر لگا دے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہم سے روٹھ گیا تو ہم کس سے بات کریں گے، کس کے سامنے فریاد کریں گے، کس کے سامنے اپنے دکھ بتائیں گے۔ اے پاک پروردگار، صرف تو ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا۔ تو اے میرے مالک، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تیری تو صفت ہی معاف کرنا ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اے اللہ، ہم گنہگاروں کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ، تو بہت عظمت والا ہے، بہت عزت والا ہے، اللہ بہت حیا والا ہے۔ جب تیرے بندے اور بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب بھی تجھے تیری عظمت و بزرگی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہم سب کو بھی معاف کر دے، کرم کر دے ہم سب پر، ہم سب کے دل کی دنیا بدل دے۔ ہمیں ہدایت دے دے میرے مولا، ہمیں ہدایت دے دے۔ اے ہدایت دینے والے، ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دے، ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال لے۔ اے میرے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری فرما برداری کریں، تجھے راضی کریں، گناہوں سے دور رہیں، لیکن اللہ، ہم پھر بھی شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم پھر گناہ کرنے لگتے ہیں۔ اے میرے مالک، صرف تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، ہمیں ہدایت دے سکتا ہے۔ تو اے میرے اللہ، ہمارے اوپر بھی اپنی نظر کرم کر دے۔ یا اللہ، ہمیں بخش دو، ہم سے راضی ہو جاؤ، ہمارے والدین سے بھی راضی ہو جا اللہ، ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرمانا،
انہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے سہاگ سلامت رکھنا اور ایک دوسرے کے دلوں میں پیار، محبت اور عزت ہمیشہ بنائے رکھنا۔ یا اللہ، تمام زوجین کو پیار و محبت والی زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ، تمام بہنوں اور بیٹیوں کو عزت کرنے والا سسرال عطا فرمانا۔ یا اللہ، تمام بہنیں اور بیٹیاں اچھی طرح اپنے سسرال میں اپنی زندگی گزاریں۔ اے اللہ، ہم سب کی مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہم سب تیرے سامنے حاضر ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے کہ جب تجھ سے کوئی مانگتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، یہ دنیا کے بادشاہ تو فقیروں کو دیکھ کر منہ بناتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، انہیں دھتکارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان دنیا کے بادشاہوں سے تو ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے۔ یا پاک پروردگار، تجھ سے تو ہم جب چاہے بات کر سکتے ہیں، دن کیا، رات کیا، شام کیا، تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اے پاک پروردگار، تیری شان سب سے اونچی ہے، تیری ذات سب سے نرالی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے میرے مالک، تو سب سے اعلیٰ۔ اے اللہ، تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم سب کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا حاجتیں ہیں، کیا دعائیں ہیں۔ یا اللہ، کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اے ارحم الراحمین، تو سب کی سب پریشانیاں دور فرما دے۔ تو اتنا رحیم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اے میرے رحمان اللہ، ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، ہماری مصیبتیں دور فرما دے، ہماری بیماریاں دور فرما دے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی قرض دار ہیں، اپنی رحمت سے ان کو اتنا عطا کر کہ وہ خیر خیریت سے تمام قرضے ادا کر سکیں، اور ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، آج کرم فرما دے ہم سب پر۔ یا اللہ، کرم فرما دے ان بزرگوں پر جو اس دعا میں شامل ہیں۔ اے اللہ، آج ان بہنوں بیٹیوں پر کرم فرما دے جو اس دعا کا حصہ ہیں۔ اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، یہ سنا ہے کہ روپے پیسے سے کوئی حج پر نہیں جاتا، ورنہ صرف امیر لوگ ہی حج پر جائیں، غریب تو جا ہی نہ سکے۔ حج پر وہ جاتا ہے جسے آپ بلاتے ہیں۔ اللہ پاک، ہم سب کو بھی بلا لو نا، ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لو جنہیں تو اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے بھی مکہ مدینہ جانے کا انتظام کر دے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ ہماری حاضری ہو جائے حج کے لیے۔ آمین۔ اے اللہ، ہم سب کی مدد فرما اور ہمیں ہر اس چیز سے نواز دے جو ہمارے دل میں ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ تو میرے پیارے اللہ، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی گنگناہٹ، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، حضرت نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی، مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی حکمت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق ہم سب کو عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے رحمان و رحیم اللہ،
تو ہم سب کی مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ یا اللہ پاک، قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ یا اللہ، ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما، بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں۔ یا اللہ پاک، ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے تیری مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے جینے اور توبہ کرنے کی مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہر لمحہ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے میرے اللہ رب ذوالجلال، تو ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ اے غفور الرحیم اللہ، ہمیں اور ہمارے والدین و اہل و عیال کو بھی معاف فرما دے، اور ہم سب کو عبادت کرنے والے شکر گزار بندے بنا دے۔ بے شک ہم سب اول سے آخر تک تیری عطا کے ہی محتاج ہیں، تو ہمیں کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے، ہمارے ہر کام میں بہتری فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی ناکامی، ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اے اللہ پاک، جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کے فرض ادا کر چکے ہیں ان کو اولادوں کی طرف سے دینی و دنیاوی خوشیاں نصیب فرما، آمین۔ اے سلامتی والے اللہ، ہمیں سلامتی والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور رونے والی آنکھ نصیب فرما۔ اے اللہ، ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، بے چین دلوں کو چین عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں نا اتفاقی ہے ان گھروں کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے بچوں کو پاک دامنی عطا فرما۔ یا رب کریم، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، اور ہمیں عذاب قبر اور قیامت کے دن کی دہشت سے بچانا، آمین ثم آمین۔ اور میری آپ سب کے لیے اسپیشل دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کو ایسا سکون دے کہ آپ پھر کبھی بے چین نہ ہو۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں ایسی بہار بھیجے جس کی کبھی خزاں نہ ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے لوگ، ایسے دوست اور ایسے ساتھی عطا کرے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، جو آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے۔ اللہ پاک آپ پر ہمیشہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو یہ دعا پسند آئی ہے تو پلیز اسے آگے ضرور شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور بولیں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔